کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور ہمیں جو سبق پڑھایا جا رہا ہے شروع سے وہ تو کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. پورے خاندان سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو مانتا نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں لکھا جی بالکل. اس حوالے سے ہی میرا مائنڈ چینج ہوا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ماننا تو ہم نے وہی ہے, تو جو بابوں کا ہے کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے وہ مان کے ہم چل رہے ہیں, تو اس پہ تو بالکل بھی بلیو نہیں تھا, اور پھر ہوا بھی نہیں دوبارہ واپس. کس کو سن رہا ہے, تیرا استاد کون ہے؟ تو پھر میں نے تعارف کرایا علی بھائی کا, وہ اچھا فلانا ڈمکانا, وہ جو بیڈ ابیوز لینگویج یوز کرتے ہیں وہ شروع ہوگی. خیر میں نے ایز سچ کوئی ان سے بحث نہیں کی, اور آج الحمدللہ میری والدہ نے جو باقی کل دن کی نمازیں اور آج صبح فجر کی نماز رفع دین سے نماز, ماشاءاللہ, اور مجھے بہت دلی خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ یار چلو کوئی بات تو جو ہے وہ وہاں تک پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام اویس علی ہے. اویس بھائی کدھر سے آئے ہو؟ راول پنڈی سے. اچھا, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی, کون سے فرقے سے بلانگ کرتے تھے؟ جی سنی, ہم الحمدللہ سنی تھے. سنی کون سے؟ سنی حنفی تھے. حنفی بھی ہو گیا, آگے بھی کون سے؟ آگے دیوبندی تھے. آپ دیوبندی تھے, کچھ تو لگانا پڑے گا نا. اچھا یہ بتاؤ کہ انجینئر صاحب کا تعارف کب ہوا, کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف کافی ٹائم پہلے مجھے ایز اے نیگیٹو ہی ہوا تھا. نیگیٹو تعارف تھا؟ جی بہت زیادہ نیگیٹو, مطلب اچھا خاصا نیگیٹو. تو نیگیٹو تعارف ہوا تھا, لیکن کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی, لیکن ایسا کوئی اس پہ مطلب دھیان نہیں دے سکے کیونکہ اور کاموں میں بہت زیادہ مشغول تھے, غلط کاموں میں, تو ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں تھا. مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتے تھے, ٹھیک ہے, انہیں کی وہ ویڈیو جو پیار محبت والی جو چل رہی تھی وہی سنتے تھے. تو انجینئر صاحب کو زیادہ فوکس اس وجہ سے نہیں کر پائے کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو تعارف تھا. تو پھر کچھ ٹائم بعد جب ان کو ریگولرٹی میں سننا شروع کیا, تو جب ریگولرٹی میں سننا شروع کیا تو اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ انسان جو بات کر رہا ہے وہ تو بالکل 100% رائٹ کر رہا ہے, اور بالکل جو بات ہے وہ قرآن و حدیث اور قرآن مجید کے حساب سے بالکل ایکوریٹ کر رہا ہے. اور ہمیں جو سبق پڑھایا جا رہا ہے شروع سے وہ تو کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ علی بھائی پہ اعتماد ہوا اور ان کی ویڈیو ریگولرٹی سے دیکھنا شروع کی. اچھا, آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ساتھ جو تعارف ہوا وہ نیگیٹو ہوا. جی, یہ نیگیٹو سے پازیٹیو کیسے ہوا, سننا کیسے شروع کر دیا؟ نیگیٹو سے پازیٹیو یہ اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. ہاں, اور الحمدللہ بہت زیادہ اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پورے خاندان میں صرف اگر کوئی ماننے والا ہے علی بھائی کو تو وہ میں ہوں, ٹھیک ہے. تقریباً پورے خاندان سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو مانتا نہیں ہے. مجھے طرح طرح کی گالیاں سننی پڑتی ہیں, مطلب غصہ بھی آتا ہے اس چیز سے کہ علی بھائی کو بھی گالیاں دیتے ہیں, تو بہت زیادہ نیگیٹو ہیں وہ اس معاملے میں. وہ یہی ہے کہ وہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں, تو بابوں کے ماننے والے ہیں, تو وہ اس وجہ سے کبھی بھی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس چیز پہ اعتماد آ گیا بہت جلدی, اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, تو بہت زیادہ خوشی بھی ہے اس چیز کی. میرا سوال پھر ادھر ہے, وہ جو نیگیٹو سے پازیٹیو ہوا, یعنی وہ جو آپ کو ایک بندہ سن رہا ہے اور ایک بندے کو اچھا سمجھ نہیں رہا, جی, کسی دوست نے کہا تھا, کوئی ویڈیو ایسی آ گئی تھی سامنے کہ جو دماغ میں وہ بات کلک کر گئی, وہ کیا ہوا کہ آپ نے کہا یار میں نے اب اس کو سننا ہے, یہ کیا وجہ تھی؟ کچھ ویڈیوز ایسی تھی جو قرآن و حدیث کے حساب سے بہت ایکوریٹ ویڈیوز تھی, خاص طور پہ درباروں کے حوالے سے, ٹھیک ہے, جیسے درباروں پہ بدعات وغیرہ ہوتی ہیں, اس حوالے سے کچھ ویڈیوز ان کی نا مجھے ملی, جو میں اکثر یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا, شارٹس ویڈیوز میں آتی رہتی تھی. وہ دیکھتے دیکھتے مجھے اس چیز کا تھوڑا سا مطلب خود سے یہ پیدا ہوا کہ یار میں اس بندے کو سنوں یہ کیا رہا ہے, کیونکہ کچھ باتوں پہ پہلے بہت زیادہ نیگیٹو میرے ساتھ یہ باتیں ان کے بارے میں شیئر کی گئی تھی کہ یہ مطلب غلط باتیں بتاتا ہے, صحابہ کو گستاخ ہے, یہ وہ, اللہ معاف کرے, بہت زیادہ غلط باتیں. تو جب یہ ویڈیوز میں نے دیکھی, پھر رفع دین والی ویڈیوز دیکھی, پھر ہر چیز کا وہ پورا پیٹرن وہ دکھاتے ہیں ساتھ ویڈیو کے کہ فلانی جگہ پہ یہ حدیث ہے, یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. جی بالکل. اس حوالے سے ہی میرا مائنڈ چینج ہوا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ماننا تو ہم نے وہی ہے, تو جو بابوں کا ہے کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہے وہ مان کے ہم چل رہے ہیں, تو اس پہ تو بالکل بھی بلیو نہیں تھا, اور پھر ہوا بھی نہیں دوبارہ واپس کبھی. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا, جی,
تو وہ کیا وہ کون سا لیکچر تھا جو یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہدایت کا سبب بنا؟ ایز سچ کچھ اسپیسیفک یاد نہیں ہے، لیکن یہ جو درباروں والا یہ جو ٹاپک تھا نا، کہ یہ جو بابو والا تھا، خاص طور پہ جب یہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں جب یہ کہتے تھے تو میں دیوبندی جو تھے، ہاں جی، تو پھر وہ ایک دم لگتی تھی دماغ میں آگے کہ یار مطلب کیوں ایسا کیا ہے جو یہ بابوں کو نہیں مانتے. تو پھر وہ پوری ڈیٹیل ان ویڈیوز کی دیکھی تو پھر اس چیز کی سمجھ آیا کہ واقعی جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں تو واقعی بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ چیز ابھی میں اپنے گھر میں اکیلا ہوں لیکن لڑتا ضرور ہوں کہ میں اپنے بڑے اسپیکر پہ لگا کے یہ چیزیں سنتا ہوں. ان کا بیان میں بڑے اسپیکر پہ ہی لگا کے سنتا ہوں. اور ایک دفعہ ہمارے گھر میں میلاد کی محفل تھی تو اس میں میلاد کے بعد نماز کا ٹائم ہوا تو سب نے گھر میں وہ ہمارے قاری صاحب انہوں نے جماعت کرائی تو ہم نے پیچھے ان کے نماز پڑھی. تو میں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کے رفع دین سے نماز پڑھی. تو نماز کے فوراً بعد باہر نکلے ہیں تو میرے تایا ابو نے مجھے روک لیا اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو نے کیا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کیا شروع کر دی؟ نبی کی سنت ہے، صحیح طریقہ ہے نماز کا، وہ شروع کیا ہے. نہیں جی یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا، تو کس کو سن رہا ہے، تیرا استاد کون ہے؟ تو پھر میں نے تعارف کرایا علی بھائی کا، وہ اچھا فلانا ڈمکانا، وہ جو بیڈ ابیوز لینگویج یوز کرتے ہیں وہ شروع ہوگی. خیر میں نے ایز سچ کوئی ان سے بحث نہیں کی. میں نے یہی کہا کہ بھئی اگر آپ نہیں مانتے آپ نہ مانیں، لیکن اگر آپ قرآن و سنت صحیح بخاری صحیح مسلم کو ہی نہیں مانتے نا تو پھر آپ کے ایمان پہ مجھے ڈاؤٹ ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بڑے ہیں بدتمیزی میں آ جاتے ہیں کچھ ایسے بولے. تو ابھی کل کی بات ہے کہ والدہ میری جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی. مطلب گھر میں سب سائڈ سے ریسٹرکشن ہے مجھے، لیکن کل انہوں نے مجھے شام کے ٹائم ایک کتاب دکھائی نا، اس میں باقاعدگی سے لکھا ہوا کہ 400 ایسی حدیثیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہوئی ہیں کہ رفع دین سے نماز پڑھنی ہے جی. اور آج الحمدللہ میری والدہ نے جو باقی کل دن کی نمازیں اور آج صبح فجر کی نماز رفع دین سے نماز ماشاءاللہ. اور مجھے بہت دلی خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ یار چلو کوئی بات تو جو ہے وہ وہاں تک پہنچی. پھر دعائے قنوت کے حوالے سے تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کتاب آپ نے نکالی کہاں سے ہے؟ شکر ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے جو آپ کو تھوڑی سی ہدایت ہوگی، نہیں تو مطلب ان کو سن کے میرے فیملی ممبرز جو ہے وہ اتنے تب جاتے ہیں کہ بس وہ مارنے تک آ جاتے ہیں. اچھا رفع دین کب شروع کیا؟ رفع دین تقریباً مجھے 6-7 ماہ ہو چکے ہیں. اور کیسے شروع کیا؟ ویڈیو سے، اور جی علی بھائی کی ویڈیو سے، اور پھر اس کے بعد تحقیق بھی کی، پڑھا ظاہر بات ہے تحقیق تو کرنی ہے نا جی. ماشاءاللہ الحمدللہ اس بات میں بہت خوشی ہے کہ نبی کی سنت کے تحت ہم نے نماز پڑھی ماشاءاللہ تعالی جی. اچھا اگر آپ کی لائف میں انجینئر صاحب کو سن کے جو آپ بتا رہے ہیں جس طرح چینجنگ آئی اور آپ کو لائف میں فیملی میں تکلیف بھی اٹھانا پڑ رہی ہے، جی جی ہو سکتا ہے دوستوں میں بھی اور یہ ایسا ہی ہے، جب مسجد میں، تو کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جو آپ چاہیں کہ جو دیکھنے والوں سے آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ایسا کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا. خیر میں ایک جگہ پہ کام کرتا ہوں پرائیویٹ، تو ادھر قریب ہی مسجد ہے، تو وہاں پہ تو کافی بڑا اجتماع میں نماز ہوتی ہے، تو بڑی مسجد ہے. میں وہاں پہ رفع دین سے ہی نماز پڑھتا ہوں اور الحمدللہ ابھی تک کسی نے مجھے روکا ٹوکا نہیں. ہاں ایون میرے تایا ابو نے ایک دفعہ مجھے روک کے اچھی خاصی سنائی بھی تھی اس حوالے سے کہ تو جو ہے وہ گمراہ ہو گیا اس حوالے سے. یہ ہمارے کسی جگہ پہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میرے کچھ کزنس کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے وہ حدیث دکھائی وہ شریر گھوڑوں کی دموں والی، کہ وہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ، میں نے کہا اس کا پورا گراف پڑھو کہ اس کے نیچے لکھا ہوا کیا ہے، لیکن اس سائڈ میں نہیں جاتے. مطلب جو ان کو بتا دیا گیا بابو کی طرف سے وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں، قرآن و حدیث پہ نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا فرسٹ ٹائم آیا آج؟ نہیں میرا سیکنڈ ٹائم ہے. میں لاسٹ سنڈے بھی آیا تھا، سنڈے بھی آیا. اچھا لاسٹ سنڈے بھی آیا جی ٹھیک ہو. چلو جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی، ابھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.